انشاءاللہ العزیز مالدار بھی ہو جائیں گے اور قرض بھی ختم ہو جائے گا، رزق میں برکت بھی آ جائے گی۔ غربت ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے قرض کے بوجھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایسا فارمولہ بتا دیتا ہوں آج، ایسا فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے رزق میں برکت آئے گی، آپ کی بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ دیکھو مال جتنا بھی زیادہ ہو لیکن اس میں برکت نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ تو آپ برکت چاہتے ہیں نا، مال و دولت چاہتے ہیں، قرضوں کے بوجھ سے نجات چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، تو آئیے ایسا فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں۔ آپ کا مال بڑھ جائے گا، آپ کے رزق میں برکت آئے گا، آپ کی قرض کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مالی پریشانی اور قرض کا بوجھ، رزق میں برکت نہیں۔ بہت سے لوگ تو یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے رزق میں برکت نہیں، رزق مال و دولت بہت آتا ہے لیکن برکت نہیں، بس پتہ ہی نہیں چلتا کدھر سے لگ گئے پیسے، خرچ ہوئے، برکت نہیں۔ تو ہم تو ان کو وظائف دیتے ہیں، بھائی نماز پڑھا کرو، بھائی قرآن کی تلاوت کرو اور اللہ کو راضی کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں آپ میں ایک بات ہے کہ آپ کو فرشتوں کی بد دعا لگی ہے۔ آپ کے رزق میں برکت نہیں، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں، آپ کے پاس مال و دولت نہیں، غریب ہیں، آپ پر قرضوں کا بوجھ ختم نہیں ہو رہا، سال ہا سال زندگی گزر جائے گی، آپ قرضوں کے بوجھ سے آزاد نہیں ہوں گے، تو آپ کو فرشتوں کی بد دعا لگی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں وہ کس طرح بھائی فرشتوں کی بد دعا کیسے لگی؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ایسا فارمولہ بتا دیتا ہوں آج، ایسا فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے رزق میں برکت آئے گی، آپ کی بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ دیکھو مال جتنا بھی زیادہ ہو لیکن اس میں برکت نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ مال کم بھی ہوگا، مال کم بھی ہو، رزق کم بھی ہو لیکن اس میں برکت ہو تو وہی فائدہ مند ہے۔ تو آپ برکت چاہتے ہیں نا، مال و دولت چاہتے ہیں، قرضوں کے بوجھ سے نجات چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، تو آئیے ایسا فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں۔ آپ کا مال بڑھ جائے گا، آپ کے رزق میں برکت آئے گا، آپ کی قرض کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کی مالی پریشانی اور ٹینشن انشاءاللہ آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی نہیں ہوگی۔ تو آئیے آج آپ کو ایسا فارمولہ بتا دیتا ہوں، فرشتوں کی بد دعا سے بچیں، فرشتوں کی دعا لیں۔ آپ کو دعا کرے گا تو آپ کے رزق میں برکت آئے گا، آپ کو بد دعا دے گا تو فرشتوں کی دعا اور بد دعا تو قبول ہی ہوتی ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب آپ ان 4 غلطیوں سے نہیں بچیں گے۔ کون سی 4 غلطیاں؟ نماز کی پابندی، نماز قضا تو نہیں کرتے آپ اکثر، نماز پابندی کے ساتھ 5 وقت اللہ نے فرض کی ہے، تو 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں۔ دوسری بات ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا، جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا اور ہاتھ اٹھایا ہوگا، اے یا رب یا رب، لیکن اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، اس کا لباس حرام پڑا ہو، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو بڑی ممانعت ہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہماری دعاؤں وظائف کے قبول ہونے میں ہے، وہ ان 4 باتوں میں ہے۔ نماز کی پابندی، رزق حلال کی طلب۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد، آپ دعا بھی کر رہے ہیں اور اللہ پہ شک بھی کر رہے ہیں۔ حدیث قدسی کے مطابق آپ کی دعا پھر قبول نہیں ہوگی۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔
تو اللہ پر یقین کامل ہوگا تو اللہ کو تو ہمارے دل کے راز کا پتہ ہے نا. یقین ہے کہ شک ہو رہا ہے، یقین ہوگا تو دعا قبول، شک ہوگا تو رد. تو اللہ پر یقین و اعتماد کامل ہو. چوتھا اور آخری شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو. تو آئیے وظیفہ دیتا ہوں ان 4 شرائط کے ساتھ. تو حدیث میں آتا ہے کہ 2 فرشتے آپ صدقہ کر دیں، آپ کے پاس جتنا بھی مال ہوگا ان میں سے کچھ صدقہ کر دیں اللہ کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں، کسی پر احسان جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا صدقہ بھی کریں صحیح مال سے، اپنے مال سے، تو قبول ہے. دیکھو ایک تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر قسم کھائی ہے کہ صدقہ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا. آپ تو کہتے ہیں یار میں نے 100 روپے میرے پاس تھے 10 دے دیے 90 رہ گئے، لیکن اس 90 میں کتنی برکت آئے گی. اگر آپ 100 میں وہ صدقہ نہیں دیتے تو وہ 100 پتہ نہیں ڈاکٹر پہ لگا دیتے، کسی فضول چیز میں چلے جاتے وہ 100 روپے. لیکن آپ نے صدقہ دیا، اس کی برکت سے وہ 90 روپے میں برکت ڈال دی گئی. تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر صبح. دیکھو حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف متفق علیہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا. 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرماتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، جو بھی صحیح ہو، جو بھی تمہارے راستے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کو اور بھی زیادہ دے دے. دوسرا فرشتہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا فرشتہ کہتا ہے دعا دیتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے میرے اللہ جو بھی بخل کرتا ہے اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے. تو دوسرا فرشتہ یہ بد دعا دیتا ہے کہ جو بھی یا اللہ جو بھی بخل کرتا ہے، آپ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، صدقہ نہیں دیتا، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال میں بے برکتی نازل فرما. تو جب فرشتہ دعا کرتا ہے صدقہ کرنے والے کے لیے وہ قبول ہو جاتا ہے اور اس کے مال میں برکت آ جاتی ہے. ان کے تھوڑے مال میں بھی بہت کام ہو جاتے ہیں. لیکن جس شخص کے لیے فرشتہ بد دعا کرتا ہے اس کا مال سارا تلف ہو جاتا ہے، اس کے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ٹھکر کھاتا رہتا ہے، یہ زندگی اس پر تنگ ہو جاتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، مالدار ہونے کے لیے صدقہ کرنا دل سے اخلاص کے ساتھ، مسکینوں کو، علماء کو، مساکین کو، مدارس کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ صدقہ کریں. آپ کے مال بڑھ جائیں گے، آپ کے مال میں برکت آئے گی، آپ مالدار ہو جائیں گے. لیکن اگر بخل کریں گے تو بخیل انسان اللہ کو ناپسند ہے، بخیل انسان سے اللہ محبت نہیں کرتا. تو بخل سے بچ کر رہیں، انشاءاللہ العزیز مالدار بھی ہو جائیں گے اور قرض بھی ختم ہو جائے گا، رزق میں برکت بھی آ جائے گی. یہ سب سے بڑا فارمولہ ہے غربت ختم کرنے کے لیے، اور سب سے بڑا فارمولہ، سب سے بڑا وظیفہ ہے قرض کے بوجھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے. تو آئیے اس پر عمل شروع کریں. کل صبح روزانہ یہ فرشتے 2 نازل ہوتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں، ایک بد دعا کرتے ہیں. تو صبح سوچ سمجھ کر اٹھیں کہ ابھی فرشتے دعا کریں گے تو چلو آج کے دن کچھ نہ کچھ صدقہ نکال لیں، تو انشاءاللہ بخیلوں کے فہرست سے نکل جائیں.
تو آپ کے مال میں بھی برکت، غربت بھی ختم، مالداری بھی آ جائے گی اور قرضوں کا بوجھ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔